ہیلا کے حوالہ سے اور ہیلا مصرف کے حوالہ سے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، تو دیگر احکام ہم نے پیچھے سماعت فرمائے۔ زکوٰۃ ساقط کرنے کا ہیلا کرنا اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی ایسے مصرف پر خرچ کرنا جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن ہیلا کر کے اس پر خرچ کرنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمہ نے کافی حوالوں سے اور تفصیلوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسقاط زکوٰۃ کے لیے اگر کوئی شخص ہیلا کرتا ہے تو شرعی طور پر ایسا کرنا مکروہ فعل ہے، ناپسندیدہ فعل ہے شریعت کے اندر۔ تو بہرحال اگر کوئی ہیلا کر لیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اب ہیلا اسقاط کس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کے پاس پورا سال نصاب اگر ہو تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سال کا آخری دن گزرے گا، آخری لمحہ گزرے گا، زکوٰۃ اس پر فرض اور ضروری ہو جائے گی۔ تو سال کے گزرنے سے کچھ دن پہلے اگر کوئی بندہ اپنا وہ نصاب کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی تھی، وہ نصاب کم کرنے کے لیے یا نصاب بالکل ختم کرنے کے لیے وہ مال اپنا بیوی کی ملکیت میں دے دیتا ہے، ہیبہ کر دیتا ہے، یعنی تحفے کے طور پر دے دیتا ہے، یا اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے، بیٹا ہے والد کو دے دیتا ہے، یا اسی طرح کسی اور کے ملکیت میں ہیبے کے طور پر دے دیتا ہے، اور نیت یہ کرتے ہیں تاکہ اس سے زکوٰۃ لاگو نہ ہو، زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے ہیں، کیونکہ جب کسی کی ملکیت میں ہیبہ کر دیں تو اب مال جب ملکیت میں نہیں رہا، نصاب پورا نہیں رہا، تو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی نیت سے اگر ایسا کریں تو پھر بہرحال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے بچ تو جائیں گے کیونکہ اب مال کی ملکیت میں نہیں رہا، لیکن جب نیت یہی تھی زکوٰۃ سے بچنے کی تو اس کو تمام فقہاء کرام نے، تمام بزرگان دین نے مکروہ لکھا ہے۔ ایسا کرنا ہے تو ناپسندیدہ فعل ہے، اچھا فعل نہیں ہے اور شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے جو اس ہیلے سے زکوٰۃ اس پر پھر لاگو نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مصرف کے حوالے سے جو ہیلا کیا جاتا ہے، جیسا کہ شرعی طور پر جو زکوٰۃ خرچ کرنے کے جتنے بھی مصرف ہیں کہ کس کس جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے، تو قرآن و حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے مصرف، ان کے اندر جیسا کہ مسجد ہے، یہ شامل نہیں ہے کہ مسجد پر زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ ہو سکتی۔ مدرسہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اگر کوئی ان پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہیلا، بعض فقہاء کرام نے ایک بتایا ہے کہ ہیلے کے ساتھ مسجد پر بھی خرچ کر سکتا ہے اور ہیلے ہی کے ساتھ وہ مدرسے پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز ہے کہ رفع عامہ کا کوئی بھی کام ہے، اس پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، سرائے وغیرہ بنانا ہے، قبرستان بنانا ہے، یہ اس طرح کا کوئی اور سسٹم ہے تو اس پر بھی شرعی طور پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہتا ہے ہیلے کے ساتھ، اب ہیلا کس چیز کا ہوگا کہ کوئی فقیر جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اسے مسئلہ پہلے سمجھا دے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگانی ہے، مدرسے میں لگانی ہے، قبرستان یا سرائے وغیرہ میں لگانی ہے، تو اس کو مسئلہ سمجھانے کے بعد اسے زکوٰۃ کی رقم دی جائے فقیر کو، اور فقیر دوبارہ وہ مسجد کو دے دے یا مدرسے کو دے دے یا جو رفع عامہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اسے دے دے۔ تو اس انداز میں پھر بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو یہ مصرف ہے پھر زکوٰۃ کا مصرف بن جائیں گے، زکوٰۃ لگ جائے گی۔ لیکن اس کو بھی زیادہ تر علماء نے ناپسند کیا ہے کہ جو حقیقت میں مصرف ہے، کیونکہ وہ مسجد بھی نہیں ہے، مدرسہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی فقہاء کرام نے بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے، تو جب مسجد کو دیں گے تو مسجد تو مالک نہیں بن سکتی، مالک تو کوئی فقیر ہی بنے گا۔ مدرسے کو دیں گے تو مدرسہ تو مالک نہیں بن سکتا، یا کوئی بھی کام ہے رفع عامہ کا تو وہ تو مالک نہیں بن سکتے، اس لیے بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔
اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو مصرف بیان کیے گئے ہیں ان مصرف کے اندر تمام فقراء انسان ہیں، چاہے ایک مسافر ہے تو وہ بھی اگرچہ وہ مال و دولت اس کے گھر پر ہے لیکن سفر کی حالت میں وہ غریب ہو چکا ہے، فقیر ہو چکا ہے، تو اب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا ہے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق جس میں اس کا گزارا چل سکتا ہے اتنی رقم وہ اپنے سفر کی حالت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے، حالانکہ وہ گھر پر اس کے مال ہے، سب کچھ ہے۔ تو جیسے ہی کوئی بندہ مومن فقیر ہو جائے کسی وجہ سے تو اسے مال کی ضرورت پڑ جائے، مثال کے طور پر اگر کسی پر قرض ہے، اس نے قرض دینا ہے، تو قرض دینے کی وجہ سے اب یہ حکم ہوگا کہ شریعت نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ قرض داری سے نکالنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی جو مصرف بیان کیے گئے ہیں، تو ان مصارف کے اندر مسجد، مدرسہ، کوئی بھی رفع عامہ کا کام نہیں ہے، تو اگر کوئی لگائیں ہیلے کے ساتھ تو لگ تو جائے گا، بہرحال اسے فقہاء کرام نے مکروہ اسے بھی لکھا ہے، ناپسندیدہ فعل لکھا ہے۔ ہاں بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسی جگہ پر ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں ہے، یعنی سارے ہی صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ کسی کو لگتی نہیں ہے، اور وہاں پر ایسا ہے کہ مسجد کو ضرورت ہے کہ مسجد میں لوگ خرچ نہیں کرتے، یا مدرسے کو ضرورت ہے کہ وہاں لوگ نہیں دیتے، اور اس مشکل کی وجہ سے اب لینے والا بھی زکوٰۃ کوئی اور نہیں ہے، تو ہیلہ کر کے مسجد یا مدرسے یا رفع عامہ کے کام میں لگا دی جائے، تو پھر بعض فقہا نے بغیر کراہت کے اسے جائز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ہیلہ ہے، اس بارے میں جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے، بچنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو لگا لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، تو زکوٰۃ بہرحال پھر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ